نقطہ سمجھے ذرا، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک علم اور نمبر دو شعور۔ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، اور علم کہتے ہیں ادراک بالعقل یا ادراک بالوحی کو۔ شعور کہتے ہیں ادراک بولو، آپ نیچے نہیں دیکھو، ادھر دیکھو، آپ 1 منٹ میں لکھ لیں گے، بات سمجھ لو۔ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، اور علم کہتے ہیں ادراک بالعقل یا ادراک قرآن کریم کی میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں پھر آپ کو پورا یقین ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ منافقین سے کہا جائے فساد نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو فساد کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو خیر خواہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولیکن لا، یہی فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لائے، تو کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان ان کی طرح لائیں؟ یہ تو پاگل ہیں جو تمہارا کلمہ پڑھ لیا، ہم کو بیوقوف ہے تمہارا کلمہ پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بیوقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ جب فساد کی باری آئی ولکن لا یشعرون، اور جب ایمان کی باری آئی ولکن لا یعلمون۔ فساد محسوس ہوتا ہے آنکھ سے، فساد محسوس ہوتا ہے کان سے، تو فساد دیکھا جا سکتا ہے، فساد سنا جا سکتا ہے، کیونکہ فساد کا تعلق ادراک بالحواس تھا، فساد کا تعلق حواس سے تھا، تو ولیکن لا یشعرون فرمایا، اور ایمان کا تعلق حواس کے ساتھ نہیں تھا، یا عقل کے ساتھ ہے یا وحی کے ساتھ ہے، تو ولیکن لا یعلمون فرمایا۔ معلوم ہوا ادراک بالحواس کا نام شعور ہے اور ادراک بالعقل کا نام علم ہے۔ اللہ نے ولیکن لا تشعرون فرمایا ہے، ولیکن لا تعلمون نہیں فرمایا۔ پتہ یہ چلا ان میں حیات ہے جو تمہیں محسوس نہیں ہوگی، تمہیں عقل سے یا وحی سے معلوم ہوگی۔ اللہ نے شعور کی نفی کی ہے، اللہ نے علم کی نفی نہیں کی۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ ولیکن لا تشعرون میں شعور کی نفی ہے یا علم کی نفی ہے؟ بولو نا، کیوں؟ اس لیے کہ شبہ تو احساس کا تھا، محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ فرماتا تمہیں محسوس ہونا ہی نہیں ہے، تمہیں محسوس کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے حیات دنیاوی، حیات دنیاوی کا ادراک حواس سے ہوتا ہے، اور ایک ہے حیات برزخی، اس کا ادراک حواس سے نہیں ہوتا، اس کا ادراک عقل اور علم سے ہوتا ہے، اس کا ادراک عقل اور وحی سے ہوتا ہے۔ اس لیے ولیکن لا تشعرون فرمایا، ولیکن لا تعلمون نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور سمجھ آ گئی؟ میں اور طرح سمجھاتا ہوں، اور طرح۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ آپ نے آیات کئی بار پڑھی ہیں، ہم دیہات والوں سے بھی پڑھو۔ آیات آپ نے شہروں میں پڑھی ہے نا، ذرا دیہات والوں سے بھی پڑھو۔ اب میں دوسری طرح سمجھانے لگا ہوں۔ جسم اور روح کا تعلق 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1 تعلق حیات، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق تصرف۔ روح کا جسم سے تعلق 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 تعلق حیات، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق۔ ایک تعلق وہ ہے کہ جس تعلق سے جسم بولتا ہے، جسم چلتا ہے، جسم پھرتا ہے، جسم پڑھتا ہے، جسم کھاتا ہے، جسم پیتا ہے۔ یہ تعلق کون سا ہے؟ تعلق تصرف۔ یہ تعلق کون سا ہے؟ تعلق آپ تصرف کرتے ہیں کہ نہیں؟ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ تعلق کون سا ہے؟ ایک ہے تعلق تدبیر، اس تعلق کی وجہ سے جسم کے بہت سارے اعضاء از خود اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے نکالتے ہیں۔ آدمی سویا، آٹومیٹک نظام چل رہا ہے۔ جب آدمی کھانا کھا لے تو معدہ خوراک کو ہضم کرتا ہے، آپ زور لگاتے ہیں، یہ خود بخود کرتا ہے؟ بولو نا۔ جب آپ کے جسم میں خون ہے، یہ دل خون کو پھینکتا ہے، پھر لیتا ہے، پھر لیتا ہے، یہ جو پمپنگ کا نظام ہے دل کا، آپ اپنی مرضی سے خون کو نکالتے صاف کرتے ہیں یا خود بخود کرتا ہے؟ یہ تدبیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے۔
اور ایک ہم زندہ ہیں، یہ تعلق حیات ہے۔ تو روح کا جسم سے تعلق 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 1 تعلق توجہ رکھنا، نمبر 1 تعلق حیات، تعلق تدبیر، تعلق تصرف۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ جب آدمی سو جائے تو سوتے وقت یہ سبق پڑھتا ہے؟ بولو۔ کھانا کھاتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے؟ کیوں؟ تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اچھی طرح بات سمجھیں، تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اور جب آدمی سویا ہو تو نبض چلتی ہے؟ بولتے جاؤ۔ معدہ کام کرتا ہے؟ سانس آتا اور جاتا ہے؟ کیوں؟ تعلق تدبیر جو ہے، بات اچھی طرح آپ نے سمجھنی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور ایک بندہ کہتا ہے یہ مردہ ہے، آپ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتا ہے دوڑتا جو نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بولو بولو، آپ کیا کہو گے؟ آپ نے کہنا ہے بھئی زندہ ہے، دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھی طرح بات سمجھیں۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کیوں؟ آپ کہتے ہیں سبق جو نہیں پڑھ رہا۔ آپ نے کہنا نہیں ہے زندہ، سبق کیوں نہیں پڑھتا؟ تعلق تصرف جو نہیں ہے تو سبق کیسے پڑھے گا؟ سبق پڑھنے کا تعلق تصرف سے تھا، کھانے کا تعلق تصرف سے تھا، مرضی سے دوڑنے کا تعلق تصرف سے تھا۔ اب بات سمجھنا۔ اور جب ایک آدمی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، اچھی طرح بات سمجھے، قتل ہو گیا، اب یہ کون ہے مقتول؟ اب یہ کون ہے شہید؟ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں سانس کیوں نہیں لیتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جب آدمی فوت ہو جائے نا، توجہ، جب آدمی شہید قتل ہوا ہے نا، اس کا تعلق یہ تصرف ختم ہو گیا۔ پہلے جہاد کر رہا تھا، اب نہیں کرتا، کیوں؟ تصرف نہیں ہے۔ پہلے گولیاں چلا رہا تھا، اب نہیں چلاتا، کیوں؟ تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اچھا، جب اس کی روح نکلی تو قتل ہو گیا، اب روح پھر لوٹی تو حیات آ گئی، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے، سانس کیوں نہیں لیتا؟ آپ نے کہنا ہے سویا ہوا نہیں ہے، شہید ہے۔ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ شہید ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سانس اس لیے نہیں لیتا، اب اس کا تعلق تدبیر نہیں ہے۔ بھائی اس کا پیٹ اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا؟ تعلق تدبیر نہیں ہے۔ اس کی نبض کام کیوں نہیں کرتی؟ تعلق تدبیر توجہ نہیں۔ اور زندہ کیوں ہے؟ تعلق حیات ہے، تعلق۔ اب آپ کہیں گے دوڑتا بھی نہیں ہے، یہ سانس بھی نہیں لیتا، پھر بھی زندہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا دوڑتا اس لیے نہیں کہ تعلق تصرف ختم ہو گیا، لڑتا اس لیے نہیں کہ تعلق تصرف ختم ہو گیا، اور سانس اس لیے لیتا کہ تعلق تدبیر ختم ہو گیا، اور زندہ اس لیے ہے کہ تعلق حیات موجود ہے، تبھی تو زندہ ہے۔ کوئی بندہ کہے گا جب یہ دوڑتا بھی نہیں، جب یہ سوتا، جب یہ دوڑتا بھی نہیں، چلتا بھی نہیں، یہ سانس بھی نہیں لیتا، اس کے باوجود بھی آپ نے تعلق حیات مان کے زندہ کیوں کہا ہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے بل احیا، اللہ نے فرما دیا ہے بل احیا۔ توجہ، اللہ نے فرما دیا ہے بل احیا، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم نے کہا ولکن لا تشعرون، نظر کیوں نہیں آتے؟ ولکن لا تشعرون۔ یہ دوڑتا توجہ، یہ دوڑنے والی حیات نظر آتی ہے آنکھ سے، سانس لینے والی حیات نظر آتی ہے ادھر، سانس لینے والی حیات نظر آتی ہے آنکھ سے، آدمی کے پیٹ اوپر نیچے ہونے والی حیات یہ سمجھ آتی ہے ہاتھ لگانے سے، نبض کی حیات سمجھ آتی ہے ہاتھ لگانے سے۔ اب جو حیات ہے یہ آنکھ سے بھی نظر نہیں آنی، اب جو حیات ہے یہ جسم سے بھی محسوس نہیں ہونی۔ ولکن لا تشعرون، ولکن لا، خدا نے ادراک بالحواس کی نفی کی ہے یا ادراک بالعقل کی نفی کی ہے؟ بولو نا، ادراک بالعقل کی نفی، ادراک بالحواس کی۔ اس لیے فرمایا ولکن لا تشعرون۔ معلوم ہوا کہ ان کے حیات کی نفی کرنے والا وہ کم عقل بھی ہے اور کم ایمان بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ یہ حیات شعور سے سمجھ آنی ہے،
یہ کیسے سمجھ آنی ہے؟ علم سے نا. اور علم کون سا ہوتا ہے؟ یا ادراک بالعقل ہو یا ادراک بالوحی ہو. یہ اب جو حیات نہیں مانتا یہ وحی کو نہیں مانتا اور عقل کو نہیں مانتا. اگر وحی کو مانتا ہوتا اور عقل بھی ہوتی تو حیات مان لیتا. قرآن نے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا.